وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے کہ جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہوتی ہے، ہدایت کی نعمت ہوتی ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور اس کے بعد بادشاہ بھی بھیجے، یعنی دین بھی دیا اور دنیا بھی دی۔ پہلے دین کا ذکر کیا، انبیاء کا، اور پھر دنیا کا ذکر کیا۔ آج ہماری پرائرٹی پہلے دنیا، پھر وقت بچے گا تو دین، اور پھر اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا تھا جو کسی اور کو نہیں ملا؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا تھا، ان کو امامت عطا کی تھی، فضلکم علی العالمین، اور پھر اس کے بعد یہ امامت امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، اس کام کے لیے چن لیا جس کے لیے پیغمبر بھیجے گئے۔ تو ہمیں نعمت قرآن ملنے پر، نعمت اسلام ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کا تذکرہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور صرف اس کا نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر نعمتیں جو زندگی میں ہمیں ملی ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے اور ان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جس کے پاس گھر، بیوی اور خادم ہو بس وہ بادشاہ ہے۔ یعنی ایک تو بادشاہت وہ ہے نا جو کنگ جس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک عام انسان وہ بھی بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرتا ہے اگر اس کے پاس یہ نعمتیں ہوں۔ آپ دیکھیں قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے پوری جماعت تھی، آج ایک کریڈٹ کارڈ آپ کے سارے خزانوں کو کور کر لیتے۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا کارڈ، ATM کارڈ آپ کے پاس ہو تو کہیں پر بھی ہو آپ کام کر سکتے ہیں۔ کسرا کے تخت اور ہمارے آرام دہ صوفے، نو کمپیریزن۔ کیسر روم کے لیے خاص شتر مرغ کے پروں سے بنائے گئے پنکھے تھے
جس سے ہوا لیتے تھے، اور آج ایئر کنڈیشنرز، سینٹرل ایئر کنڈیشنرز، نو کمپیریزن. ہرقل جو بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی اس کے لیے ایک خاص مٹی کی سراہی سے بنے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا. آج آپ کے لیے فریج ہے، آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولرز ہیں. خلیفہ منصور کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر رکھا جاتا تھا کہ وہ غسل کر سکیں، اور آج آپ کے شاورز دن ہو رات ہو جب چاہیں صرف ایک ہاتھ کی جنبش سے ان کو آن کر لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں ہم بادشاہوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر، لیکن ہماری ناشکری کی کوئی انتہا نہیں. ان نعمتوں کو ہم کچھ نعمت سمجھتے نہیں، گردانتے ہی نہیں، اور ہر وقت کا رونا دھونا مچایا ہوا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، یہ مشکل ہے، فلاں میرے لیے ٹربل کریٹ کرتا ہے. تو بات یہ کہ زندگی جنت تو نہیں ہے نا، جنت تو آگے ہے، لیکن جو کچھ ملا ہے اس پر تو شکر کرو، تو وہ بھی مل جائے گا جو نہیں ملا. اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتیں نہ پھیر لینا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے. انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں بڑے زور آور لوگ ہیں، اور بے شک جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ضرور ہم داخل ہونے والے ہیں. یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے، وہ خود ہی چلے جائیں. اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ کہنے لگے، تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو پھر انہی کی قوم میں سے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ بہادر نکلے اور کیا کہنے لگے کہ تم دروازے سے اندر تو جاؤ، پھر دیکھو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، شروع تو کرو، دروازہ تو کھولو. جو ناک کرتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو دروازے سے داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے. تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سبحان اللہ، یہ جو بات ہے نا، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو کسی موقع پر صحیح بات سوجھ جائے، صحیح ڈیسیژن لے سکے کہ مجھے اس وقت کیا بولنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے. تو جو اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے اور رائٹ ڈیسیژن لیتا ہے، صحیح رخ پہ قدم اٹھاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر توکل نہ ہو. اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو. کامیابیاں صرف انسان کی کوششوں سے نہیں ملا کرتی، اللہ کی مدد سے ملتی ہیں. کوشش کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے. انسان کوئی بھی کام جب شروع کرنے لگے تو ایک قدرتی بات ہے کہ اس کے اندر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کر سکوں یا نہیں. آپ نے جب یہ کورس شروع کیا ہوگا یا کوئی پروجیکٹ شروع کیا تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ ایک فیلنگ آتی ہے ہر انسان کو. لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ چل پڑتا ہے، وہ قدم اٹھا لیتا ہے، اور جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے وہ پھر آخر تک بھی پہنچ جاتا ہے. جو چلتا رہتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے نیکی کے کام جہاں موقع ملے آغاز کریں. اللہ آپ کو وہیں سے ایسے مددگار عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جن کو آپ پہلے سے جانتے بھی نہ ہوں. میں جب پہلی دفعہ یہاں کینیڈا میں آئی تھی، 2001 کی بات ہے، تو میں نے مبین قریشی کا نام سنا ہوا تھا، ان کو ابھی دیکھا نہیں تھا. یہاں آ کر پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا، اور ان کے علاوہ میں یہاں کسی ایک بندے کو بھی نہیں جانتی تھی. اور اگر اس وقت میں یہ سوچتی کہ میں تو کسی کو جانتی نہیں، اتنا دور، چھوڑو کیا کرنا، کیوں مشکل اٹھائیں، آرام سے گھر بیٹھے. تو بات یہ کہ صرف اور صرف اللہ کے بھروسے اور اللہ کے توکل پر ہی قدم اٹھایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار اچھے ساتھی دے دیے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا کے کاموں میں ایسے مخلص دوست، ایسے مہربان، ایسی محبت کرنے والے، اتنے سنسیئر. یعنی آپ یقین کریں کہ جب میں بعض اوقات آپ لوگوں کو کبھی کیفے میں ادھر ادھر آپس میں ایک دوسرے سے اچھے سے بات کرتے دیکھتی ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں ایسی محبتیں اور ایسے تعلقات میں نے کہیں نہیں دیکھے. یو کین فیل، یو کین سی. اور یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خاطر یہ محبت ہے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو اپنے سے آگے کر دینا، یہ ساری دین کی برکتیں ہیں. تو بات یہ کہ آپ لوگ بھی زندگی میں کہیں جائیں، کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کل کہاں ہوگا. ہماری ایک بہن کسی بالکل نئے ٹاؤن میں گئی ہیں جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں چھوٹی سی مسجد ہے. انہوں نے وہاں کام شروع کیا. بہت اداس ہے کہ اتنی رونقیں چھوڑ کر آ گئی ہوں، لیکن اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ وہاں پر پہلا چراغ جلائیں. اور کہتے ہیں کہ پہلا پروگرام میں نے کیا، صرف 7 لیڈیز تھیں،
لیکن انشاءاللہ اور بھی آگے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. وہاں کوئی بچوں کا پروگرام نہیں, کوئی درس نہیں. اس ٹاؤن کے لوگ کہتے پہلی دفعہ کوئی درس ہم نے سنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں پر بھی لے جائے. حضرت ہاجرہ کو وہ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لے گیا تھا. آج دیکھا مکہ میں کتنی رونق ہوتی, دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی. تو سب سے پہلا چراغ وہاں ایک عورت نے جلایا تھا. وہ اکیلی وہاں رہی تھی, ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو بھی بات بھی نہیں کرتا تھا, وہ خود سے کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا, وہ چلتا بھی نہیں تھا, وہ تو ابھی صرف دودھ پیتا تھا. تو کس کے سہارے پر وہ وہاں رہی؟ اللہ کے سہارے پر. نیکی کا کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں, چھوٹا ہو یا بڑا, مشکل سے مشکل لگ رہا ہو, بس اللہ پہ بھروسہ کریں اور قدم اٹھا دیں. جب آپ کا دل یہ گواہی دینا کہ یہ ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہاں ضرورت ہے, تو پھر اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھیں, اپنے آپ کو پیش کریں. اور جو اللہ کے لیے کام کریں گے نا آپ, پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور بہترین نظر آپ کو اس پر دے سکے. اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وہ ضرور لوٹاتا ہے. انہوں نے کہا, اے موسیٰ, بے شک جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے, لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ, پھر دونوں جنگ کرو, بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں. موسیٰ نے کہا, اے میرے رب, میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا, بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. فرمایا, بے شک وہ ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے, وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے, وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے, بس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا نا, اللہ کے حکم کو نہیں مانتا, تو پھر دنیا میں بھی ایسے مسائل آتے ہیں کہ جن کا حل انسان کو سجھائی نہیں دیتا. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کتنے ڈیسپریٹ, اے میرے رب, میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ اختیار. یہ قوم بات ہی نہیں مانتی. تو اگر وہ یہ کہ ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں, سارے تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں, یہ تو بہت ڈسکریجنگ پیپل ہیں, اور یہاں تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا, کوئی مدد نہیں کرتا, میں کیا کروں, کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہ نعمت جو ان کو 40 سال پہلے ملنی تھی, یعنی اپنے وطن واپس جاتے, وہ 40 سال تک پوسٹ پون ہوگی. پوری جنریشن وہ بائی آؤٹ ہوئی, نئے لوگ پیدا ہوئے, پھر ان کو اللہ نے واپس وہاں دیا اپنا گھر. تو انسان جب اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احکامات کی ناشکری کرتا ہے, انکار کرتا ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی پنشمنٹ آتی ہے. یعنی جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور نہیں ہوتا تو پہلی والی بھی چھن جاتی ہے. یہ وہی قوم ہے, یہ وہی لوگ ہیں جن کو وہاں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا 40 سال, جن کو فرعون سے نجات دی تھی. جب اللہ کی مدد آئی تھی تو اتنا بڑا مرحلہ پار ہوا, ان کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا اور ان کو رستہ دیا گیا کہ جاؤ, نکل جاؤ, آزادی حاصل کرو. لیکن آزادی کی کوئی قیمت ہوتی ہے نا. اب آزادی کے بعد یہاں تو نہیں بیٹھ رہنا, آگے جانا ہے. جس قوم نے تمہارے ملک پہ قبضہ کیا ہوا اسے چھڑانا ہے, تو اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہے کن کر کے کچھ بھی کر سکتا, لیکن تمہیں بھی تو محنت کرنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی پیدا کر کے سب کو سیدھا جنت میں بھیج دیتا اور بات ختم ہو جاتی, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ جو صلاحیتیں ہمیں ملی ہیں اس کو استعمال کرے, محنت کرے, کام کرے. اور اس کے بعد, کیونکہ آپ دیکھیے جو چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, اور جو چیز انسان ارن کرتا ہے, جو محنت کے بعد اس کو ملتی ہے, وہ اس کو بڑی عزیز ہوتی. تو جو لوگ دنیا میں اللہ کی خاطر تھکتے ہیں نا, اصل راحت ان کو جنت میں میسر آئے گی پھر. لیکن اگر کوئی یہیں پر ہی آرام طلبی کرتا رہے تو پھر آگے کے آرام کو بھول جائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں کسی بھی چیز کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ دل کا تقویٰ، کہ یہ کام کوئی شخص کیسے دل سے کر رہا ہے۔ اور پھر جس کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر اللہ کی نعمت ہو گئی، اس کے ساتھ اس کے اپنے ہی بھائی نے حسد کر لیا اور اس نے اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا میں تجھے تو ضرور قتل کر دوں گا، تمہاری قربانی کیسے قبول ہوئی؟ اس نے جواب دیا اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا، اس کے اندر درگزر کی صلاحیت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ اللہ کا خوف انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اس سے بہت سی نیکیاں کروا لیتا ہے اور بہت سے گناہوں سے اس کو روک لیتا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی ایسا شخص جو بلا وجہ کسی کو قتل کر دے وہ ظالم ہے۔ تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، نفس نے، کیونکہ نفس کی بڑی چالیں ہوتی ہیں، وہ برائی کو خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے۔ سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنی خواہشات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری چاہتیں کیا کیا ہیں۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں جس پر نفسانی خواہشات اور شہوات کی پیروی غالب آ جاتی ہے اس پر توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ وہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا
کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں؟ تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. یعنی اسے پشیمانی اور ندامت قتل پر شاید نہیں تھی، اس بات پر تھی کہ میں اب یہ میت کہاں ٹھکانے لگاؤں، اتنا بڑا پاپ کما لیا میں نے، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں. آپ خود سوچیں کہ اگر اس کے بھائی کی لاش کو سب لوگ آ کے دیکھتے اور پتہ چلتا ہے بھائی نے مارا ہے، تو ایسے انسان کے لیے پھر کیا ہوگا. اس سے پہلے کبھی کوئی قتل ہوا بھی نہیں تھا. آپ دیکھیں پھر ایک کبا آ کے تعلیم دے گیا. تو اس سے بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے. ضروری نہیں کہ انسان کسی استاد سے ہی سیکھتا ہے. جو سیکھنے والا ذہن ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی سیکھ لیتا ہے. وہ پرندوں سے بھی سیکھ لیتا ہے، وہ چیونٹی سے بھی سیکھتا ہے، وہ شہد کی مکھی سے بھی سیکھتا ہے. اور اب تو یہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان نے بہت سے آرٹ اور فنون اور بہت سے کام پرندوں سے سیکھے. بہت سی انڈسٹریز لگانا اور کس طریقے سے وہ گھونسلے بناتے ہیں، کیا کیا کام کیسے کرتے ہیں. اور بات بھی یہی ہے کہ جس انسان کے اندر سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے وہ پھر اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے. وہ ہر چیز کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور یہی غور و فکر انسان سے مطلوب بھی ہے. لیکن یہ وہ کرتا ہے جس کے اندر ایگو نہ ہو، کیونکہ جس کے اندر ایگو ہوتی ہے وہ اسی پریشانی میں رہتا ہے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، اور یہ تو مجھ سے دنیاوی تعلیم میں کم پڑھا لکھا ہے، اور یہ شخص تو فلاں ملک سے ہے، اور یہ فلاں جگہ سے ہے، اس کا تو فلاں خاندان ہے. تو اس طرح کے جو دنیاوی سٹیٹس کی چیزیں ہیں وہ آڑے آتی ہیں اور انسان علم لے نہیں پاتا. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو علماء کی ایک بڑی تعداد ہے ان کا تعلق بڑے معمولی پیشوں کے ساتھ بھی تھا اور غلاموں سے بھی تھا. خود خاندان غلامہ کی حکومت بھی رہی، کیونکہ اسلام نے آ کر یہ فرق مٹائے کہ صرف کسی دولت یا خاندان کی بنیاد پر کسی کو بڑا مانا جائے. انسان کی اصل بڑائی تو اس کے تقویٰ میں ہے اللہ کے نزدیک. اور اس کے بعد یہ کہ جو اللہ نے معیار مقرر کیے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ پسندیدہ قرار پاتا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنی سوچ بدلنی ہوگی اور کیا سوچنا ہوگا کہ خیر کی بات کہیں سے بھی لے لی جائے. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ایک کی جان لینا گویا سب کی جان لینا. اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں. اس آیت سے ہمیں احترام انسانیت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے کس طرح انسانیت کا احترام رکھا اور انسانی جان کو کتنا قابل قدر ٹھہرایا کہ ایک جان بچانا گویا تمام انسانوں کو اتنا بڑا ریوارڈ. اور اس کے برعکس کسی ایک کو تکلیف دینا ایسے ہی جیسے سب کو تکلیف دیا آپ نے. آپ دیکھیں جیسے ایک عورت اپنے گھر میں ستائی جاتی ہے شوہر کے ہاتھوں یا کسی بھی طرح، تو وہ صرف اس کے لیے ٹارچر نہیں ہوتا، صرف اس کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیرنٹس کے لیے بھی، اس کے بچوں کے لیے بھی. کتنے ہی بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں جب وہ ماں کو ڈسٹرب دیکھتے ہیں. تو کسی بھی مرد کو اپنی بیوی کی عزت، احترام اور قدردانی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس کی نسلوں کی محافظ ہے. جو اس ضد میں مبتلا رہتے ہیں کہ بس بیوی سے ضد ہو گئی ہے اور اس سے سیدھی منہ بات نہیں کرنی، اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی، اس کے حقوق ادا نہیں کرنے، اور اس میں یعنی ان کی ایگو آڑے آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں دوسرے کو ستا کر، تنگ کر کے. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو دوسروں کو اذیت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے یا اذیت میں دیکھ کر خوشی ہوتی، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج کہاں پڑ رہے ہیں، کس پہ جا رہے ہیں. جو انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ واپس اس پر نہ پلٹے، وہ خود اس پر آتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس میں ان کا فساد جہالت اور علم کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ خواہشات کی پیروی کی وجہ سے ہوا، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوا. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں. یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. اس میں 4 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے جو جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ہوں گے.
اگر مجرم نے قتل تو کر دیا لیکن مال نہیں لیا تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا. اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا, نشانہ عبرت بنایا جائے گا. اور اگر صرف مال چھینا اور قتل نہ کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے. اور اگر ابھی قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گیا تو اسے ایگزائل کر دیا جائے گا, جلا وطن کر دیا جائے گا. تو گویا ڈاکہ زنی, لوٹ مار کرنے والے یا بغاوتی لوگوں کی اسلام میں یہ سزا بتائی گئی ہے تاکہ ملک میں امن و امان رہے, سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہوں. تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا. یعنی اگر کسی نے ان جرائم میں سے کوئی جرم کیا ہو اور توبہ کر لی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یعنی دوسروں کی غلطیوں پر معافی کی چادر ڈال کر انہیں دوبارہ اپنے دائرۂ محبت میں شامل کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر کسی نے زندگی میں آپ کو دکھ دیا ہے, تکلیف دیا, اور وہ اس پہ شرمندہ ہو جائے اور معافی مانگ لے تو معاف کرنے میں دیر نہ لگائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو معاف کرنے والے ہیں. المائدہ کی آیت نمبر 6 میں جو وضو کی بات ہوئی ہے استاذہ, ایک ریمائنڈر ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر تنگی نہیں چاہتا اور نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے. تو بعض اوقات وضو کرتے ہوئے جو سستی آتی ہے, بالکل, تو سستی کو دور کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ اللہ نعمت تمام کرنا چاہتا ہے, اس کے بے شمار فائدے ہیں. وضو ایک نعمت ہے. استاذہ جی, ایک یہ بہت ہی اچھا نقطہ میں نے لکھا ہے سب کے لیے کہ قرض حسنہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے. جہاں کہیں ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی طرح کی قرض حسنہ کی, تو لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لگتی ہے. بہت اچھا ریمائنڈر دیا آپ نے, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اور اس کے لیے فنڈز کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ فی سبیل اللہ خرچ کر سکتے ہیں, تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ تو آپ کو ان اینی کیس دینی ہی ہے, لیکن قرض حسنہ کیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ؟ یوزلی جب کوئی ہمیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اسے معاف نہیں کر سکتے. لیکن آج پتہ چلا کہ جتنا زیادہ تقویٰ ہوتا ہے اتنا ہی درگزر کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اپنا امتحان, کیونکہ تقویٰ دل میں داخل جب ہو جاتا ہے نا تو دل بدل جاتا ہے. اگر دل نہیں بدلا نا تو سمجھے تقویٰ نہیں ہے, اور دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے. جی استاذہ, یہ ہر روز کے سیشن میں جب آپ شروع میں جو نیتیں بتا رہی ہیں نا کہ قرآن پڑھنے کی جو نیتیں کریں, دیز آر ویری گڈ ریمائنڈرز. اور میں ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری 2-3 عزیزیں پچھلے 2-3 دن کے اندر کسی کو بہت سیویئر ایک دم بیماری ہو گئی, ایک دم ایک کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, ایک خود بہت بیمار ہو گئے. تو میں نے تینوں سے جب بات کی عیادت اور تعزیت کے لیے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ شفا کے لیے قرآن پڑھیں. دس واز اے نیو کانسیپٹ فار دیم کہ اچھا شفا کے لیے برکت رحمت کا تو سنا تھا. پھر میں نے ان کو سیشن کا بتایا اور الحمدللہ جوائن بھی کیا. ایک دو نے کہا کہ ہمیں رات کو مشکل ہو رہی ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہی سیشن دوپہر میں ری پلے کر رہے ہیں. تو الحمدللہ دے جوائن. لیکن پھر میں نے ان کو ابھی ڈے 4 میں آپ نے آئے تھے سکینہ کا بتایا تھا, وہ بھیجی. تو میں نے جانا اس سے کہ لوگوں کو بالکل کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ قرآن ہماری کیسے اللہ کا کلام مدد کر سکتا ہے نا, کیونکہ اللہ ہی تھام سکتا ہے نا دلوں کو. سبحان اللہ. استاذہ, میں نے آج کے سیشن میں, بلکہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ ریفلیکشن سکھائی جاتی ہے قرآن میں بہت زیادہ, کہ کس طرح ریفلیکٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں ایگو جو ہے آڑے آ جاتی ہے. مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے استاذہ کہ ہمارے ایشین کلچر میں, پاکستان میں اسپیشلی, بچوں کو ریفلیکشن سکھائی ہی نہیں جاتی اسکولز میں اور آگے پیچھے نا, کہ ایون آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں ٹری کے ساتھ بھی, آپ چونٹیوں کو دیکھ کے بھی. بچوں کو اپنے انوائرمنٹ میں ہر چیز کو دیکھ کے ریفلیکٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا آپ نے آخر میں بولا تھا معاف کر دینا, تو اٹس آلسو سیلف, آپ سمجھیں کہ اپنے لیے بھی تھراپیوٹک ہے کہ جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے ہی آپ کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اس ہیوینس سے جو آپ نے کسی اور کو معاف نہ کر کے اپنے آپ کو سزا دی ہوئی ہوتی ہے. تو اٹس آلسو تھراپیوٹک ٹو فارگیو پیپل فار یور اون سیلف سم ٹائمز. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. استاذہ جی, یہ جو ہم نے وضو کی آیت میں پڑھا کہ ظاہری صفائی باطن پر اثر کرتی ہے, تو اس سے لے کر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو دیکھا گیا کہ وہ پانی سے دور بھاگتے ہیں, جو روزمرہ کی صفائی کا کام ہے اس سے دور بھاگتے ہیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ واٹر تھراپی کریں, اور اس سے ان کا اندرونی انہیں کافی فرق پڑتا ہے اس سے. یا ایھا
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके कुर्ब का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ऐसा जरिया या सबब, ऐसी चीज जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, वो वसीला कहलाता है। यानी जो भी जरिया या सबब अल्लाह ताला के करीब होने के लिए इख्तियार किया जाए उसको वसीला कहते हैं।
اور وہ وسیلہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جسے اس کے فرشتے اور انبیاء بھی تلاش کرتے ہیں، یہ ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب لے جائے. یہ ہر وہ عمل ہے، عمل جو اللہ کے قریب لے جائے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کچھ بھی ہے. اگر اللہ کی پسند کا ہے تو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. یہ ہے وسیلہ. وسیلہ کی کچھ جائز صورتیں ہیں، جیسے کسی زندہ نیک انسان سے دعا کرانا، پھر اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا. اگر آپ کو یاد ہو، وہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو ایک سفر میں جاتے ہوئے طوفان میں گر گئے تو غار میں پناہ لی اور غار کا رستہ بند ہو گیا اور باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو تینوں نے اپنے نیک اعمال کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کی. تو نیک اعمال انسان کے لیے وسیلے کا درجہ رکھتے ہیں. اسی طرح تکلیف اور پریشانی میں اللہ کی رحمت کے وسیلے سے دعا کرنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور پھر مشکل حالات میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر دعا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پہ یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہم کہہ دیتا ہے یا اللہ کہہ دیتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات جمع کر لیتا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اسماء ہیں اور صفات ہیں وہ ساری کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو جب کہتے یا اللہ تو گویا آپ اس کے سارے ناموں اور صفات کے ساتھ اس کو پکار رہے ہیں. تو انسان کو مشکلات میں ان چیزوں کو وسیلہ بنانا چاہیے، نہ کہ انسان کہے کہ کوئی انسان میرا وسیلہ ہے اور وہ مجھے چھڑا لے گا اور وہ میرا کام کر دے گا. نہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا کہ یہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اپنے ایمان کو نہ کھونا، کیونکہ اسی پر نجات کا انحصار ہے. جن لوگوں نے بہت دنیا حاصل کر لی لیکن ایمان کھو دیا، یعنی کفر اختیار کیا، تو پوری دنیا کی دولت بھی ان کو اب بچا نہیں سکتی. تو اپنے آپ سے رہ رہ کے سوال کیا کرے، کیا میرا مال کسی کام آئے گا اگر میں نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہ کیا؟ کیا میری اولاد مجھے بچا سکے گی اگر میں نے ان کی اللہ کے حکم کے مطابق تربیت نہ کی اور ان کو آگ سے نہیں بچایا؟ تو میرے لیے وہ صدقہ جاریہ کہاں سے بنیں گے؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے جدائیاں ہی پڑ جائیں گی. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اگر ہمارے بچے دین پر نہیں اور ہم انہیں دین کی طرف لانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے، کوئی دعا بھی نہیں کر رہے، نہ تڑپتے ہیں، نہ ہی کو ذریعہ وسیلہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، آگے اللہ حافظ ہے، جو چاہے کرے. اس لیے کوشش اور دعا جاری رکھیں، مایوس کبھی بھی نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو. دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جب چاہے پلٹا دے، لیکن کوشش شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل دیکھتا ہے نا کہ ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنی چاہت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. ان کی صرف دنیا چاہتے ہیں یا ان کی آخرت بھی چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کچھ لوگ دین پڑھنے لگتے ہیں تو بس وہ اپنی فکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلیں. اور خاص طور پر جو بچے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں نا، بہت خیال رکھتے ہیں، ان کو ہم کوئی بات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیوں؟ پھر یہ ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے، اپنے فائدے کے لیے ان کی آخرت کو نقصان دیتے ہیں. یہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر یہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. پھر جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور اس پر استقامت اختیار کرے. جو کوئی ظلم یعنی گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، یعنی اس غلط رستے کو چھوڑ دے، ظلم کو چھوڑ دے، تو اللہ بھی مہربان ہو جائے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے،
اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے بھی جو یہودی بن گئے، وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو، وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ الفاظ کو ان کے موقع محل مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچ کر رہنا، اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا ہرگز اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اصل کرنے کا کام کیا ہے پھر؟ دلوں کو پاک کرنا، خوبصورت بنانا۔ اور کس طرح دل صاف ہوتے ہیں اور کس طرح دل خوبصورت ہوتے ہیں، کس طرح اطمینان پاتے ہیں، کس طرح سکون پاتے ہیں، ان طریقوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ قرآن گائیڈ کرتا ہے۔ اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو پاک نہیں کرتا، وہ اوپر انہی آیات میں بتا دیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، یعنی ایک ہوتا ہے خود جھوٹ بولنا، یہاں خود بولنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دلچسپی کی بات ہو رہی کہ کس کو کس طرح کی باتیں اچھی لگتی۔ کچھ لوگ محض ہنسنے کے لیے جھوٹی باتیں سن سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور سنسنی خیز خبریں چاہے جھوٹ پر مبنی ہو سنتے بھی ہیں دلچسپی سے اور آگے بھی پھیلاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ مجھے سچی بات پسند آتی ہے یا جھوٹی باتیں پسند آتی ہیں۔ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ ہرگز آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت اہم سبق یہ ہے کہ اگر جھوٹ سننے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے تو بولنے والوں کا پھر کیا حال ہوگا۔ اور پھر انصاف کی بات کی گئی تو یاد رکھیے انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت بھی کرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قول و عمل میں سچا اور عدل و انصاف کرنے والا بنائے۔ اور یہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل
الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار نبی، رب والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں. تورات کی حفاظت کے ذمہ دار علماء اور ربانی بنائے گئے، لیکن قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو کتابیں اتاری جن میں ہدایت اور نور تھا، یہ کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، تاکہ ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہو کہ ہم لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اس دین کو دنیا کے فائدوں کے لیے نہ اختیار کریں، اور اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے کلام کے مطابق کریں. لہٰذا ہم سب کو اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اور ہم نے ان کے لیے اس تورات پہ لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. تو جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسی ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا،
اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. قرآن سے بھی ہدایت کون پاتا ہے؟ متقی. تورات سے بھی متقی اور انجیل سے بھی متقی. جو غیر متقی ہوتا ہے نہ وہ کونی آیات سے کوئی سبق لیتا ہے اور نہ ہی شرعی آیات سے. اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ نافرمان ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کرنا کفر ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا ظلم ہے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا نافرمانی ہے. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن. اور ان پر نگہبان ہے. بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور حق میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا. بس نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یاد رکھیے تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے لیکن شریعت کے احکامات الگ الگ ہیں. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہمیں دی گئی ہے یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اللہ کے نازل کردہ حکم سے ہٹا نہ دیں. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور بے شک لوگوں میں بہت سے یقیناً نافرمان ہیں. خاص سبق اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہ انسان کو بہت نقصان دیتے ہیں. گناہ نقصان دیتے ہیں، اور گناہوں کی شامت کیسے کیسے آتی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے. یعنی آخرت میں تو ہے ہی گناہوں کا وبال، لیکن دنیا میں بھی آتا ہے. اور گناہوں اور نافرمانیوں کو حقیر جاننا، ان کو معمولی سمجھنا، یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے کہ اور زیادہ کریں. یعنی جب نافرمان کی نظروں میں نافرمانی حقیر اور معمولی ہو جائے، یعنی بڑا بڑا گناہ کرے اور کہے کچھ نہیں کیا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، تو یہ بھی سزا کی ایک قسم ہے. جیسے منافق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ ناک میں بیٹھی ایک مکھی جس کو وہ بس ہلکے سے ہاتھ سے اڑا دے، اس کے نزدیک گناہ کوئی بڑی چیز نہیں. لہٰذا وہ اپنے فرائض میں بھی سستی کرتا ہے اور حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا. تو پھر انسان جب اپنے دین کے راستے پہ چل ہی نہیں پاتا تو یہ بھی تو ایک سزا ہے نا. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہیے. کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تو اسلام کے بالمقابل جاہلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسلام سراسر علم پر مبنی. پہلا سٹیپ جو آپ اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے. یعنی وہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے ہمارے دین میں، یہ روشن دین ہے، سوچا سمجھا. جو بھی سٹیپ اٹھاؤ علم کی روشنی میں اٹھاؤ، خواہشات کی روشنی میں نہیں. اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا باقی حکم کسی کا بھی ہو وہ لا علمی پر، جہالت پر مبنی ہے اگر وہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ انہی کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ آ پہنچے، تو امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے، پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم ہو جائیں۔ یعنی منافق صرف اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے اور مومن دوسروں کو بچانا چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو یہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی دین چھوڑ دے گا، تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بھی مرتد ہونے سے، دین چھوڑ جانے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شخص مرتد ہوتا ہے اور کئی اور ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی محبت کسی متکبر کے دل میں داخل نہیں ہوتی، کیونکہ اذلۃ علی المؤمنین، مومن جو ہوتے ہیں وہ مومنوں کے مقابلے میں بڑے نرم خو ہوتے ہیں، انکساری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یحبہم ویحبونہ، ایمان والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا ذکر پہلے یحبہم ویحبونہ، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دل زندہ رہتا ہے، ان دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک دیہاتی نے کسی عالم سے پوچھا دل کب مرتا ہے؟
اس نے کہا محبوب کی موت پر اس کو بھی موت آ جاتی. تو وہ دیہاتی کہنے لگا اس وقت کیا ہوگا جب محبوب زندہ ہو اور قائم ذات ہو اور اس کو کبھی موت نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ. تو شیخ نے کہا کہ یہ وہ محبت ہے جس کے ساتھ دل زندہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی زندہ رکھ، اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دے. اگر دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جائے نا تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کی تیاری چھوڑ دیتا ہے، اور وہ صرف دنیا کے فکر اور غم میں گھلتا رہتا ہے، اور دلوں پر بھی میل آ جاتی ہے، دلوں کو بھی گرہن لگ جاتا ہے، دلوں کی بھی کیفیات بدل جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ نظر رکھے کہ دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہے. اگر کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع ہو رہی ہے تو فوراً علاج شروع کر دیں. بے شک تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. یعنی ایمان محض زبانی دعوے کا نام نہیں، سب سے اہم عمل نماز ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. الٹیمیٹلی فائدے میں یہی لوگ ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ ہی کفار کو اولیاء بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو. یعنی اللہ سے وفاداری کا حق کب ادا ہو سکتا ہے؟ جب انسان اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی نہ کرے. آپ دیکھیے کہ یہاں تو مخصوص لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو خود مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کو حقیر سمجھتے ہیں. انسان مذاق کس کا اڑاتا ہے؟ جس کو وہ ہلکا سمجھتا ہے، جس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، جس کی آپ کے دل میں عظمت ہو، جس کی آپ کے دل میں ہیبت ہو، آپ اس کا تو مذاق اڑا ہی نہیں سکتے. تو یہ انسان کے ایمان کو بھی پرکھنے کا ذریعہ کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے. اس لیے پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس بھی نہ بیٹھو. قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس نہ بیٹھو، نام لے کے نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، لیکن ایسے لوگ اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہیں جو دین کا مذاق اڑائیں، اللہ کے حکم کا مذاق اڑائیں. لہذا ان سے تو کوئی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے تو کوئی تعلق ہو نہیں سکتا. اگر اپنے بچوں میں سے بھی کوئی ایسی بات کرے یا اس کے قریب بھی جائے تو فوراً روکے. دین ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے. تو یہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں سے الگ رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی آذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اب دیکھیں شیطان بھی آذان کی آواز برداشت نہیں کرتا، بھاگ جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ادھر آذان ہوتی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کہیں ایسی جگہ جا چھپتے ہیں کہ جہاں یہ آواز بھی ان کے کانوں میں نہ پڑے. آذان ہمارے دین کے شاعر میں سے ایک اہم شاعر ہے جس کا ذکر 2 مرتبہ قرآن میں آتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دین اور اس کے شعار کا مذاق اڑانے والے بے عقل ہوتے ہیں. کوئی بھی عقل مند شخص ایسے کام نہیں کر سکتا. تو آذان کا ادب کیا ہے کہ انسان اس کو سنے، اس کا جواب دے، اس کے بعد دعا کرے. دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی آذان معمولی چیز نہیں. اس کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں، یعنی اللہ کی بات نہیں مانتے. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بری سزا پانے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے
اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہیں ان کے عبادت گزار اور علماء گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ سوچئے، بات یہ ہے کہ ایک طرف یہاں حرام کے پیچھے جانے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور دوسری طرف علماء کو بھی، کیونکہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو روکیں۔ انہیں ان کے عبادت گزار اور علماء گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، اور یہ لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا۔ دلوں میں عداوت اور بغض نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دل پھر چین میں نہیں رہتے، اور جب دل چین میں نہ ہو تو بدن کی راحت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی، اللہ نے اسے بجھا دیا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھی لوگ الزام لگانے سے نہیں چوکتے کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، حالانکہ تمام مخلوقات کی ضروریات اللہ تعالیٰ ہی پورا کرتا ہے۔ صبح آپ نے دیکھا کہ پھر سنو اسٹارم تھا، تو میری نظر پڑی کھڑکی سے باہر 2 کبوتروں پر جو اڑتے ہوئے آ کے تو چھت کے کنارے پہ بیٹھ گئے۔ تو میں دیکھتی رہی کہ اب یہ کیا کریں گے، اور برف پڑ رہی ہے اور یہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کیسے ان کے اندر ٹالرنس رکھی ہے کہ سخت سے سخت گرم ملک میں آپ دیکھیں مکہ کی تپتی دھوپ میں بھی کبوتر سڑک پہ دانے چن رہے ہوتے ہیں، اور اتنی سخت سردی میں زمہریر میں بھی وہ بیٹھے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ جیسے ان کو بھی ناشتہ کرنا ہے نا، یہ رزق کی تلاش میں ہوں گے، ابھی کدھر جاتے ہیں۔ تو خیر میں دیکھتی رہی، تو نے دیکھا کہ وہ جہاں پر درخت کے نیچے آپ لوگ دانا ڈالتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے برف کے اوپر۔ تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ اس میں کیا کھائیں گے، یہ تو اتنی برف ڈھکی ہوئی ہے، اگر کسی نے یہاں دانا ڈالا بھی ہے تو وہ بھی نیچے دب چکا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں وہ کچھ نہ کچھ چن رہے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو سے تھے، اور میں کہتی یا اللہ تو رازق ہے، تو انہیں رزق دے نا۔ میں اس وقت بہت بے بس ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں باہر نہیں نکل سکتی، میں اکیلے چل نہیں سکتی، میں جا کے دانا ڈال نہیں سکتی، آپ رازق ہیں، آپ دیں ان کو۔ اور پھر وہ باقاعدہ کچھ چن رہے تھے، اللہ عالم کیا چن رہے تھے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے کس کس کی کیسی کیسی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس وقت وہ سارے جانور جو ہائبرنیٹ کر رہے ہیں، وہ جو اندر چلے گئے زمین کے اور وہ سو رہے ہیں یا صبر کر رہے ہیں، ان کی ضروریات بھی اللہ پوری کر رہا ہے، وہاں پوری کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی ساری مخلوق کی ٹیک کیئر کرتا ہے، تو کیا وہ ہماری نہیں کرے گا؟ ہماری ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچنا انتہا درجے کا ظلم اور ذاتی کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ۔ اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ پوری کائنات میں ایک زمین کی حیثیت ہی کیا ہے، اور اس پر ہم انسانوں کی کیا حیثیت ہے، اور پھر کس کس طرح اللہ نے کیا کیا انتظام کیے۔ اور یہ جو اتنی برف پڑی اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی حکمت ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ فیبرری اینڈ ہو رہا ہے اور موسم کھل جائے گا، لیکن اللہ کی شان ہے، جب جو چاہے کرے، کوئی بھی کنٹرول نہیں رکھتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آج کی بات نہیں، جب سے زمین آسمان پیدا ہوئے ہیں تب سے اللہ رزق دے رہا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو چند دن کے لیے ہیں دنیا میں اور چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی زمین اسی طرح بستی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا؟ تو اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع، تو جس کے پاس اتنا کچھ ہے اسی سے مانگنا چاہیے نا، اور ہر چیز مانگنی چاہیے، جو بھی ضرورت، جو بھی چاہیے۔ اور اللہ کے ہاتھ ویسے ہی ہیں جیسے اس کی شان ہے، ہمیں سے کوئی اللہ کے ہاتھوں کو کسی اور سے تشبیہ نہیں دے سکتا۔
اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ان کو خالی نہیں چھوڑتا. ہاں دیر ہو سکتی ہے دعا کی قبولیت میں، لیکن وہ رد نہیں کرتا، دعائیں ریجیکٹ نہیں کرتا کہ یہ دوں گا اور یہ نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے ان لوگوں نے اللہ کی بے ادبی کی، کسی اور نے ایسی نہیں کی. اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم ضرور انہیں راحتوں والے باغات میں داخل کرتے. اور اگر واقعی وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرتے، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے. ان میں سے ایک گروہ میانہ رو ہے اور ان میں سے اکثر لوگ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہاں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایمان اور تقوی سے آسمان و زمین کی برکات حاصل کی جا سکتی ہیں. اگر بستیوں والے واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر ضرور آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو ہم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اس پر برکتوں کا نزول کرے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور تقوی اختیار کرنا ہوگا. ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو زمانہ کبھی ایک حال پہ قائم نہیں رہتا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی فقر، کبھی دولت، کبھی عزت، کبھی ذلت، کبھی دوست خوش ہوتے ہیں اور کبھی دشمن خوشی مناتے ہیں. خوش نصیب وہ ہے جو ہر حال میں ایک اصول کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ کا خوف، تقوی. کیونکہ اگر وہ مالدار ہو تو تقوی اسے زینت بخشتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. اگر محتاج ہو تو تقوی اس کے لیے صبر کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر وہ صحت مند ہو تو تقوی نعمت کو مکمل کرتا ہے، اور اگر وہ آزمائش میں ہو تو تقوی اس کو سہارا دیتا ہے. زمانے کے اتار چڑھاؤ، خوشحالی یا تنگ دستی، بھوک یا پیٹ بھرنے کی حالت اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. یعنی اس کا پیٹ بھرا ہو تو وہ بھی اس کو نقصان نہیں دیتا، بھوکا ہو تو بھی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب چیزیں عارضی اور بدلتی رہتی ہیں. لیکن تقوی ہی سلامتی کی بنیاد ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تو ہمیں دنیا کی نعمتیں اور رزق کے حصول اور ہر طرح کی خیر اور بھلائی کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے. اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. قرآن مجید کی سماعت، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی رضا اور اجر کے حصول کے لیے کریں، دل اور روح کی شفا کے لیے، ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، علم اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے نفس کا تزکیہ اور اصلاح کرنے کے لیے. قرآن مجید برکت والی کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. جو شخص قرآن میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اسے بابرکت علم عطا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے دونوں جہانوں میں برکت رکھتا ہے. بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا. جب سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تو وہ وقت میں برکت کے اثر کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے تاکہ ہماری زندگی میں برکت ہو. ابن قیم کہتے ہیں کسی شخص سے پوچھا گیا ہم روزانہ کتنا قرآن پڑھیں؟ انہوں نے کہا اتنا پڑھو جتنی آپ خوش نصیبی اور سعادت پانا چاہتے ہو. آج ہم آغاز کریں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا قرآن مجید میں سے یا اس کے علاوہ بھی، آپ نے وہ سب پہنچا دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ نے اس بات کی گواہی دی تھی. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی قیامت کے دن، تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور یہ کہ آپ نے خیر خواہی فرمائی. اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا اور صحابہ کی طرف بھی اشارہ کیا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد اللہم اشہد. اور پھر یہاں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے والوں کی خود حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا جائے تو اس میں لازماً مخالفت آتی ہے، بعض اوقات رکاوٹیں آتی ہیں، بعض انبیاء کو قتل تک کر دیا گیا. تو یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے ذریعے پیغام کو، دین کو مکمل ہونا تھا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اب اس رہنمائی کو باقی رہنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی اور اپنے کلام قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. تو سب سے افضل کلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل رسول کو منتخب کیا. کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، بس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجیے. یاد رکھیے کہ دین کی اصل بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا، لہٰذا اسی کو معیار بنانا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے عقائد، اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو قائم کرنا چاہیے. یعنی یہی وہ طریقہ ہے، یعنی یہ کسوٹی یا کرائیٹیریا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے، جس پر اپنی تمام تھنکنگ کو پرکھتے ہوئے انسان گمراہی سے محفوظ رہ سکتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو صابی اور عیسائی ہیں، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی خواہشات کے خلاف تھے، تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ ہم تمہاری بات ہی نہیں مانتے، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. یہاں پر اپنی خواہشات کے مطابق کتاب اللہ کی پیروی کرنے کی مذمت ہے، یعنی کتاب اللہ میں سے صرف وہ چیزیں لے لینا جو خواہش کے مطابق ہوں، اور وہ باتیں جو مرضی کے خلاف ہوں، خواہشات کے خلاف ہوں، ان کے بارے میں سرکشی اختیار کرنا، یہ دراصل کتاب اللہ کی پیروی نہیں ہوتی، یہ دراصل اپنی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے کہ انسان پک اینڈ چوز کرے، کوئی حکم لے لے اور کوئی حکم جو مرضی کا نہیں وہ چھوڑ دے. ابن القیم فرماتے ہیں ہر بندے کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہوتی ہے. جس کی ابتدا خواہشات نفس کی پیروی ہو، اس کی انتہا یعنی اس کا پھر انجام، اینڈ ریزلٹ اس بندے کا کیا نکلے گا، اس کی انتہا ذلت، حقارت، محرومی اور آزمائش ہوگی. لہذا انسان کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ جو بھی کرنے جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا خلاف جاتا ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا، یعنی ہم اپنی مرضی کرتے رہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، یعنی ان کی زیادتیوں کے باوجود
پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو یہ کرتے ہیں. یعنی ان کے اعمال ایسے نہ تھے کہ ان پر مہربانی کی جاتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا وسیع فضل و کرم ہے کہ وہ بندوں کو چانس دیتا رہتا ہے. اور پھر بندے بار بار اگر وہی کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کو سزا دیتا ہے تو یہ اس کا ظلم نہیں. اور پھر آپ دیکھیے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہم جو بھی کر لیں تو کچھ بگڑنے والا نہیں. تو جب انسان ایسے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں، اس کو اپنا برا انجام نظر نہیں آتا، اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان اپنی خواہشات کے راستے پہ چلتا ہے اور حق سے دور ہوتا جاتا ہے. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب ہے، باپ نہیں ہے، رب ہے اور تمہارا رب ہے. بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں انسان جو بھی ظلم کرے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ظلم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا. اللہ کا حق کیا ہے کہ اکیلے اس کی عبادت کی جائے، جب کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر لیا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے، یعنی شرک جو ہے وہ ظلم ہے. تو ظالم کو دنیا میں جتنی بھی عیش و عشرت مل جائے، جتنی بھی لمبی عمر مل جائے، جو بھی وہ کرتا رہے، لیکن بہرحال اس کا زوال ہے. دنیا میں آج تک جتنے بھی ظالم آئے، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے، سب کا زوال ہوا. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ فرعون کو ڈبونے میں جو سب سے اہم سبق ہے وہ کیا ہے کہ ظالم کی عمر کتنی بھی لمبی ہو اور اس کا اقتدار کتنا بھی پھیلا ہوا ہو، اس کو جلد ہی زوال ہے. کیوں؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. آیت کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ. دنیا میں ان کی کسی نے مدد نہیں کی، آخرت میں کون مددگار ہوگا؟ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک اکیلا ہی ہے. اور اگر یہ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. کتنا صاف اور واضح ہے قرآن کا یہ پیغام، اس لیے کتنی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کیا جائے تاکہ وہ کسی جہالت اور اندھیرے میں رہ کر مشکل کا شکار نہ ہو. کیا پھر یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو گویا کفر کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کی دعوت دیتا ہے. کیا یہ توبہ نہیں کرتے؟ کیا یہ بخشش نہیں مانگتے؟ مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی. کون تھی ان کی ماں؟ مریم علیہ السلام. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ابھی کھانے کا ذکر کس لیے؟ کہ یہ بتایا جائے کہ خدا کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خدا ہوتے تو پھر وہ کھانا نہ کھاتے. اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا تھا، لہٰذا دونوں کی ہی تردید کر دی. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یعنی پھر بات ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ انسان کب بات نہیں سمجھتا؟ جب وہ سمجھنا نہیں چاہتا، جب خواہشات اس کو اندھا کر دیتی ہیں، جب وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، جو اس کے دل میں وہ کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دی، عقل سے سوچو. تو حق کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کا استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر نان مسلمز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مناظرہ ہو، کوئی ڈائلاگ ہو، تو انسان اگر صرف قرآن سے کچھ کوٹ کرتا ہے اور وہ کہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں عقلی دلائل کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور اس کا اطلاق تمام جو خود ساختہ معبودان ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، جن کو لوگوں نے الہ مان رکھا ہے. مثلا اگر کوئی کسی پتھر کے بت کو پوچھتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا کہا جائے گا کہ کیا تمہیں یہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ جو اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی کو ہٹا نہیں سکتا وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟
اس کے برعکس اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے. غلو کی تفصیل پیچھے میں بتا چکی ہوں. یعنی کسی بھی چیز میں زیادتی بھی اور تقصیر دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی کسی چیز کو اس کا اصل مقام نہ دینا، یا بہت بڑھا دینا اور یا پھر کم کر دینا. تو کسی بھی چیز میں زیادتی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی کام جو اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے وہ اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے. مثلا آپ چائے میں اگر میٹھا ڈالتے ہیں اور 1 چمچ ڈالتے ہیں فار ایگزامپل، 2 ڈال دیے تو کیا ہوگا؟ آپ پیئیں گے، آپ چکھیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو رکھ دیں گے. یا اگر آپ کو میٹھا ہی پینے کی عادت ہے اور کوئی آپ کو پھیکی چائے دے دے تو آپ نہیں لیں گے. تو کیا لینا چاہیں گے؟ اتنا ہی جتنا ہونا چاہیے، اعتدال. اسی طرح اگر کوئی آپ کو ایسے کپڑے تحفے میں دے دے جو انتہائی لمبے ہوں تو کیا کریں گے؟ نہیں پہنیں گے. یا بہت چھوٹے ہوں کہ پورے نہیں آ رہے، ٹائٹ ہیں، نہیں پہنیں گے. کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں، انسان کو نہ زیادتی اچھی لگتی اور نہ کمی اچھی لگتی. چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی ہوں تو ان کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے. دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. یعنی اگر ہم اپنی دنیا کے معاملے میں چیزوں کو آؤٹ آف پروپورشن نہیں دیکھنا چاہتے تو دین کے معاملے میں بھی یہی چیز رکھیے کہ دین میں اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا اور آپ 4 بنا لیں اس کو تو وہ پھر زیادتی کی بات ہوگی. یا 2 کو 1 کر لیں تو وہ بھی زیادتی ہوگی. ہاں، جہاں 4 کا کہا گیا وہاں 4 کریں، اور جہاں 1 کا کہا گیا وہاں 1 بھی کر سکتے ہیں. جیسے صلاۃ الخوف 1 رکعت ہے. تو اس لیے دنیا کے معاملے میں تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کی اٹینشن لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کو ہنس کر دیکھ کر آگے چل پڑتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم اس کے مجاز نہیں. دنیا کے معاملے میں تو پھر بھی آپ کی کچھ اپنی چوائسیز ہو سکتی ہیں ایکسیپشنل، لیکن دین کے معاملے میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی. دین تو سراسر اطاعت اور بندگی کا نام ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ کرو اور وہی ایکسیپٹیبل ہے. اگر وہ نہیں کرو گے تو ایکسیپٹیبل نہیں، چاہے ساری رات عبادت کرتے رہو اور تھکتے رہو. لیکن اگر اس طریقے پر نہیں کی جو بتایا گیا، انسان پھر ہدایت کے رستے سے دور ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آیت کے آخر میں کیا ہے، نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے. نہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اضافے اور کمی کی خواہشات. تو جو اپنی خواہشات پہ چلے وہ خود بھی گمراہ ہوئے، اور ایسے گمراہ صرف خود نہیں گمراہ ہوتے. یعنی بدعات ایجاد کرنے والے صرف خود ہی غلط کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے، کیونکہ وہ ان کو اصل دین سے ہٹا دیتے. یعنی غلوب جو ہے بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے اور ان میں خاص طور پر گمراہی.